انما الاعمال بالنیات۔ یہ مہینہ رمضان المبارک کا یہ برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے اور مغفرت کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی برکات کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اس سے ہم کیسے مستفید ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ یاد رکھیے کہ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے وہ شرط ہے کہ نیت انسان کی خالص ہو۔ نیت کے اخلاص کا کیا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے انسان عمل کرے۔ جب عمل کر رہا ہو تو اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنا مقصود ہو، نہ کہ لوگوں سے واہ واہ حاصل کرنا یا دنیا کی کسی قسم کی لالچ مقصود ہو۔ تو یہ یاد رکھیے نیت کا خالص ہونا ہر عمل کے لیے ضروری ہے، حتیٰ کہ وہ عمل کہ جس سے ایک مسلمان کی پہچان ہے، اور وہ ہے توحید۔ توحید یعنی خالص ایک اللہ رب العزت کی عبادت کرنا۔ اللہ رب العزت نے جب اپنی عبادت کا ذکر فرمایا تو بھی وہاں پر اخلاص کا ذکر فرمایا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ خالص اللہ رب العزت کی عبادت کی جائے اخلاص کے ساتھ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب توحید کا ذکر فرمایا تو فرمایا من قال لا الہ الا اللہ خالصتا بقلبہ دخل الجنہ، کہ جس نے اخلاص دل کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ، خالص دل کے ساتھ اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار کیا تو پھر وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ یاد رکھیے نیت کے اخلاص کا ہونا ضروری ہے، نیت کے خالص ہونا ضروری ہے۔ اگر نیت کے اندر اخلاص نہیں، کھوٹ آ گئی تو یاد رکھیے توحید جیسا بہترین عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے تو اخلاص نیت سب سے پہلے چیز۔ تو اب یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، اس میں ہم نے جس چیز کو اپنانا ہے وہ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو کیا کر لیں؟ خالص کر لیں۔ نیت خالص ہو گئی، اللہ رب العزت کی توحید کو صحیح معنوں میں اپنا لیا، اس پر عمل کر لیا، اور اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول، آخری نبی، آخری رسول ماننا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اب آپ کو رسول ماننا کیا مطلب کہ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر دیں، جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں، اس حکم کی تعمیل کرنا، جس کے کرنے کا حکم دیں وہ عمل کرنا، اور جس چیز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیں، روک دیں، اس سے اپنے آپ کو بچا لینا، اس کو ترک کر دینا۔ اور ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی خبریں دی ہیں، یعنی چاہے اس کا تعلق پہلی والی امتوں کے ساتھ ہو یا اس امت کے ساتھ ہو، یا آخری دور کے جو نشانیاں قیامت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں اس کے ساتھ ہو، یا وہ جنت کہ جو کسی نے نہ دیکھی ہے نہ اس کے متعلق انسان صحیح معنوں میں اپنے ذہنوں میں کوئی چیز لا سکتا ہے، اس جنت کے متعلق جو خبریں دی ہیں
جو غیر ہے ہم سے اس پر ہمارا ایمان لے کر، اور ایسے ہی جس جہنم کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس پر ایمان لے کر آنا کہ اللہ رب العزت نے جہنم کو پیدا کیا ہے، اور اللہ رب العزت اپنے اچھے بندوں کو جنت میں جگہ دے گا اور برے لوگوں کو اللہ تعالی جہنم میں دھکیلے گا۔ ہمارا ایمان یہ ہے رسالت، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے کر آنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرنا، آپ کی اطاعت کرنا۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یاد رکھیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موطا امام مالک کی روایت ہے، فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول، فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے ہر چیز گمراہ نہ ہوگی۔ ایک چیز کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا قرآن ہے، اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کی حدیث مبارکہ۔ تو یہ یاد رکھیے، اب ہم نے جو چیز اس رمضان المبارک کے مہینے میں بہتر کرنی ہے وہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر صحیح معنوں میں عمل کرتے ہیں۔ اس کے بعد رمضان المبارک سے فائدہ ہم جو اٹھا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو رمضان کے ساتھ خاص چیزیں ہیں ان کا حق ادا کرنا۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایماناً، ایمان کی حالت میں، ابھی ذکر ہو گیا ایمان کا ہونا ضروری ہے ہر عمل کے لیے، یاد رکھیں ہر عمل کے لیے ایمان کا ہونا ضروری۔ ایمان نہیں یا ایمان کے اندر خرابی ہے تو بھی یاد رکھیے عمل قبول نہیں۔ ایماناً، ایمان کی حالت میں، واحتساباً، اور اللہ رب العزت سے اجر کی امید کرتے ہوئے جس نے روزہ رکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ رب العزت اس کے پہلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو دوسری چیز ہے اللہ کے نبی سے، اور اس کا تعلق بھی رمضان کے ساتھ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے قدر کی رات کا قیام کیا ایمان، ایمان کی حالت میں، واحتسابا، اور اللہ رب العزت سے اجر کی امید کرتے ہوئے، تو فرمایا کہ غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اللہ رب العزت اس کے پہلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ قدر کی رات، قدر کی رات، اللہ رب العزت نے اس قدر کی رات کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا خیر من الف شہر، فرمایا کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر۔ 1000 مہینوں کا کیا مطلب ہے کہ انسان کی آج کے دور میں انسان کی اتنی زندگی نہیں کہ جتنا اللہ رب العزت ایک رات کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال بہت کام میں آج کل کہ زندہ رہے گا انسان۔ 84 سال بنتے ہیں تقریباً، 84 سال، یعنی ایک رات کے عبادت کا ثواب اللہ رب العزت 84 سال کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں، معمولی نہیں۔ خیر من الف شہر، اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما قدم من ذنبه۔ اور اس کے علاوہ ایک اور چیز کہ جس کا تعلق اسی رمضان کے ساتھ ہے، اور وہ ہے روزے، جس کا تعلق ابھی ذکر ہوا من صام رمضان واحتسابا۔ اب روزوں کو ہم نے روزوں کا حق کس انداز میں ادا کرنا ہے، اس کا بھی کے متعلق بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رہنمائی فرماتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، فرمایا کہ کوئی شخص بھی بری بات نہیں چھوڑتا، جھوٹ نہیں چھوڑتا، دھوکہ بازی نہیں چھوڑتا، لوگوں کے مالوں پر غضب کرنا نہیں چھوڑتا، اسی طرح لوگوں کو تکلیف دینا نہیں چھوڑتا، اور لوگوں کو برا بھلا کہنا نہیں چھوڑتا، غیبت کو نہیں چھوڑتا،
اور ایسے ہی ہر برا عمل وہ کر رہا ہے اور اپنے آپ کو صبح سے لے کر شام تک بھوکا اور پیاسا رکھا ہوا ہے، فرمایا کہ پھر اللہ رب العزت کو ضرورت نہیں ہے کہ یہ بھوک اور پیاس برداشت کرے، وہ بس بھوک اور برداشت ہے، بھوک اور پیاس ہے جو کہ وہ برداشت کر رہا ہے، اصل جو ثواب ہے وہ اس ثواب سے محروم رہ گیا۔ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ یاد رکھیے، کیونکہ یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، چھوٹا عمل نہیں ہے۔ عام قرآن مجید دیکھے، احادیث پڑھ کر دیکھے، جہاں رمضان کے روزوں کا ذکر ہوا ہے اجر نہیں بیان ہوا، اجر نہیں بیان ہوا۔ کیوں نہیں ہوا اجر بیان ہوا؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ بنی آدم جو ہے، آدم کی اولاد یعنی انسان، ایک مسلمان جو ہے وہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے تو اجر بھی میں ہی دوں گا۔ یعنی اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کے اجر کو بیان ہی نہیں رکھا گیا۔ جیسا کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ کسی چیز کو چھپا لیا جاتا ہے کہ تمہیں یہ انعام ملے گا، اب وہ چیز چاہے جتنی بھی ہو، جیسی بھی ہو، وہ ہمارے دل کے اندر جو ہے وہ بڑی بن جاتی ہے کیونکہ وہ ہمیں معلوم نہیں ہوتی۔ لیکن اس کا تو تذکرہ بھی اللہ رب العزت نے اس انداز میں بیان فرمایا کہ میرے لیے رکھتا ہے روزہ، اجر بھی میں ہی عطا کروں گا۔ اب اس عمل کو اللہ رب العزت نے اپنی طرف منسوخ کیا ہے کہ میرے لیے روزہ، تو یہاں سے اندازہ لگا رہے ہیں کہ اس طرح روزوں کا اجر اللہ رب العزت کتنا اپنی شان کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے، ہم نے ان روزوں سے، اس رمضان کے مہینے سے جو مستفید ہونا ہے، کئی ایسی چیزیں ہیں، کئی قرآن مجید ہے جس کا گہرا تعلق ہے قرآن مجید کا رمضان کے ساتھ، روزوں کے ساتھ، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یہ جب رمضان کے مہینے میں نازل ہوا قرآن مجید، اللہ رب العزت قرآن مجید پورا کا پورا ایک ایسا تعلق ہے رمضان کے ساتھ کہ تراویح پڑھ رہے ہیں قرآن مجید ہے، کوئی بھی عمل کر رہے ہیں قرآن مجید پر عمل کر رہے ہیں، تو قرآن مجید کی تلاوت، اس کا ترجمہ پڑھنا، اس کو تشریح کے ساتھ پڑھنا، اس کو سمجھنا اور پھر اس پر عمل کرنا، یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان کی جو برکات ہیں ان کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اللہ رب العزت کی رحمتیں ہمیں حاصل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو برکتیں ہیں وہ ہمیں مل جائیں، اور جو وعدہ ہے اللہ رب العزت کا مغفرت کا وہ ہمیں نصیب ہو جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔